السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، دین مسیح کی تاریخ کا مطالعہ کرتے وقت جو چیز بڑی عجیب و غریب اور انوکھی ہے وہ یہ ہے کہ اس دین کے بے بنیاد عقائد وہ نہیں جو اس دین کے بانی حضرت عیسیٰ مسیح نے انہیں بتایا ہے یا جو انجیلوں میں مذکور ہے، بلکہ اس کے بنیادی عقائد وہ ہیں جو پادریوں کی کونسل مختلف حالات میں مقرر کرتی رہتی ہے، اور یہ کونسل اس امر کی مجاز ہے کہ حضرت مسیح پر ایمان رکھنے والے اگر ان کے منظور کردہ عقائد سے انحراف کریں تو وہ انہیں مرتد قرار دے کر اسے دین سے خارج کر دیں۔ ان کی کونسلوں کی داستان بڑی عجیب اور دلچسپ ہے۔ مجھے اب آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ جب تثلیث کا کوئی سراغ ہمیں مسیح کے کلام سے نہیں ملتا اور انجیلوں کی آیات بھی مسیح کی ابنیت یعنی خدا کا بیٹا ہونے کے بجائے ان کی نبوت ثابت کر رہی ہے، تو پھر یہ مشرکانہ نظریہ کیسے اور کب نمودار ہوا، اس کے متعلق بھی انسائکلوپیڈیا کے حوالے سے حقیقت حال پیش کر رہا ہوں۔ قسطنطین کے تخت نشین ہونے سے پہلے عیسائیوں پر طرح طرح کے مظالم کیے جاتے تھے اور حکومت روم کی نگاہوں میں بھی یہ معتوب تھے، لیکن یہ مذہب آہستہ آہستہ پھیلتا رہا اور تقویت پکڑتا رہا۔ قسطنطین جب رومن امپائر کا فرما روا بنا تو اس نے 313 ہجری میں میلان کے فرمان شاہی کے ذریعے مذہبی آزادی کا اعلان کیا۔ اپنے سیاسی اغراض کی وجہ سے عیسائیوں پر عنایات خسروانہ کی بارش شروع کر دی تاکہ ان کی کثیر آبادی کی ہمدردیاں اور وفاداریاں حاصل کر کے اپنی حکومت کو مستحکم کرے، اور 337 ہجری میں جب وہ بستر مرگ پر دم توڑ رہا تھا تو اس نے عیسائی مذہب قبول کیا اور اسے بپتسمہ دیا گیا۔ یہ تو ان کے سیاسی حالات تھے، لیکن اس سے پہلے 3 صدیوں میں ان کے عقائد میں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہو چکی تھیں، اور قسطنطین کی سرپرستی میں ان میں کیا قطع و برید کی گئی، اس کے متعلق تاریخ کلیسا ہسٹری آف چرچ کے عنوان پر 4 مسیحی فضلاء نے جو لکھا ہے اس کا اقتباس پیش خدمت ہے۔ 3 صدی کے ختم ہونے سے پہلے یسوع کو کلام الہی کا مجسمہ تسلیم کر لیا گیا تھا، لیکن اس کی الوہیت کا عام طور پر انکار کیا جاتا تھا۔ اسی اثنا میں ایریس کے تنازع نے 4 صدی کے کلیسا کو جس اضطراب و حیرت میں مبتلا کر دیا تھا، اس نے لوگوں کی طرف توجہ کو اس مسئلے کی طرف مبذول کیا۔ نیکیا کی کونسل جو 323 ہجری میں منعقد ہوئی، اس میں سرکاری طور پر یسوع کی الوہیت کو تسلیم کر لیا گیا تھا، جسے باضابطہ طور پر مرتب کرنے کے نیسیا کریڈ بعد کا نام دیا گیا۔ تنازع کچھ عرصے تک جاری رہا، لیکن آخر کار مشرق و مغرب کے عیسائیوں نے اس عقیدے کو صحیح مسیحی عقیدہ مان لیا۔ بیٹے کی الوہیت کے ساتھ روح القدس کی الوہیت کو بھی تسلیم کر لیا گیا۔ نیقیہ کے عقیدے کی فتح نے تثلیث کو عیسائی مذہب کے عقائد کا جزو لا ینفک جدا ہونے والا حصہ بنا دیا۔ بیٹے کی الوہیت کی مظہر یسوع کو قرار دے دینے سے ایک نئی پیچیدگی پیدا ہو گئی جو 4 صدی اور اس کے بعد عرصہ تک جھگڑے کی وجہ بنی رہی۔ یہ وہ ہے کہ یسوع میں الوہیت اور انسانیت کا باہمی تعلق کیا ہے۔ کالسیڈن کی کونسل جو 415 ہجری میں منعقد ہوئی، اس میں یہ قرار پایا کہ مسیح کی ذات میں الوہیت اور انسانیت دونوں یکساں طور پر پائی جاتی ہیں، اور باہمی امتیاز کے باوجود دونوں کی خصوصیت جیوں کی تیوں قائم ہے۔ قسطنطنیہ کی 3 کونسل جو 680 ہجری میں منعقد ہوئی، اس میں اس پر مزید اضافہ کر دیا گیا۔ ان دونوں مائیتوں کی الگ الگ مرضی اور مشیت ہے، مسیح دونوں مشیتوں کا مالک ہے۔ مغربی کلیسا نے نیقیہ اور
کالسیڈن اور قسطنطنیہ کے فیصلوں کو قبول کر لیا، اور اس طرح تثلیث اور مسیح کے اندر دو مشیتوں یعنی خدائی اور انسانی کے وجود کے نظریات کو مشرق و مغرب کے کلیساؤں نے بحیثیت پختہ اور صحیح عقیدہ مان لیا۔ اس طویل اقتباس سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ تثلیث اور ابنیت کے عقائد خدا اور اس کے نبی کے بتائے ہوئے عقائد نہیں ہیں، بلکہ سینکڑوں سال بعد انقاد پذیر ہونے والی کونسلوں نے انہیں گڑھا اور عیسائیوں کے لیے ان پر ایمان لانا ضروری قرار دے دیا۔ قرآن کریم نے بارہا علماء اہل کتاب کے متعلق جو یہ اعلان فرمایا کہ اپنی طرف سے باتیں گڑھتے ہیں اور پھر اسے خدا کی طرف اور اس کے پیغمبروں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، اس کا اتنا واضح ثبوت ان کی اپنی کتاب نے فراہم کر دیا۔ لیکن یہ بحث تشنہ تکمیل رہے گی اگر یہ نہ بتایا جائے کہ نیقیہ کی کونسل نے مسیح کی الوہیت کا جو افترا باندھا تھا اس کے متحرکات کیا تھے، اور کیا اسی کونسل میں شرکت کرنے والے سارے بشپ یعنی پادری اس عقیدے کو دل و جان سے تسلیم کرتے تھے یا نہیں۔ یہ بات سمجھنے کے لیے اس کے پس منظر کا سمجھنا لازمی ہے۔ قسطنطین کی حمایت اور سرپرستی میں عیسائیت کو امن و سکون نصیب ہوا تو ان میں نظریاتی خانہ جنگی شروع ہو گئی، جس کے باعث ان کی وحدت پارا پارا ہو گئی اور ان کی سیاسی قوت زوال پذیر ہونے لگی۔ اس طرح قسطنطین نے جس خیال سے ان کی حمایت شروع کی تھی وہ خواب پریشان ہونے لگا، چنانچہ داخلی انتشار کو دور کرنے کے لیے اس نے نیقیہ میں تمام عیسائی علماء کی کونسل طلب کی، جس کے اجلاس 20 مئی سے 25 مئی 3023 ہجری تک جاری رہے۔ سب سے اہم مسئلہ جو زیر بحث آیا وہ یہ تھا کہ یسوع کا تعلق خدا سے کس نوعیت کا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ اس کونسل کا دائی بھی قسطنطین تھا، اس کے جملہ مصارف بھی اس نے اپنی گرہ سے ادا کیے اور اس کے کئی اجلاسوں میں شرکت بھی کی اور اس کے فیصلوں کو اپنے شاہی اختیارات سے نافذ کیا، اور جس نے ماننے سے انکار کیا اس کو سزائیں دی۔ اس کونسل کے انعقاد کے محرکات کا پس منظر سمجھ لینے کے بعد مسیح کی الوہیت کے متعلق جو قرارداد پاس کی گئی، اب اس کے متعلق مسیحی فاضلوں کی آراء سنیے۔ یہ درست ہے کہ کثرت آراء نے نیقیہ کی کونسل میں اسکندریہ کے عقیدے کو منظور کیا گیا، لیکن یہ اتفاق قلبی یقین و ایمان سے روپذیر نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ شرکت کرنے والے پادریوں کی اکثریت غیر جانبدار تھی، انہیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ دوسری وجہ شاہی اختیارات اور ان کا دباؤ تھا۔ اس کے ثبوت کے لیے ہمارے پاس تاریخی شہادت موجود ہے، وہ یہ ہے کہ آئرس کے خلاف یہ فیصلہ پورے غور و فکر کے بعد کامل ایمان و یقین سے کیا گیا ہوتا تو اس عقیدے کے حق میں رائے دینے والے آئرس سے کبھی نرم برتاؤ نہ کرتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہ حقیقت ہے کہ عقیدہ فقط ان لوگوں کی طرف مسلط کیا گیا جو اس کونسل کے بانی تھے، یعنی قسطنطنیتی اور اس کے آیان حکومت۔ ان حالات میں ہم یہ نتیجہ اخذ کرنے پر مجبور ہیں کہ یہ کثرت آراء قطعاً اس بات پر معیار نہیں کہ مسیح کی الوہیت کا جو عقیدہ اس کونسل میں منظور ہوا اس میں کونسل کے ارکان کا قلبی یقین بھی کار فرما تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ مزید اس کے تعلق سے ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا اور اپنوں کا خوب خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔